اچھا، اور یہ بھی دماغ میں رہے کہ والدین کی حقوق کی ادائیگی کا تعلق ان کی زندگی اور موت سے بھی کوئی نہیں. یعنی یہ نہیں کہ والدین زندہ ہوں، حیات ہوں، آپ کے سامنے موجود ہوں تو آپ ان کا حق ادا کریں گے، اور اگر انتقال کر گئے تو اب تو انتقال کر گئے. نہیں، آگے چل کر اس کا بھی تذکرہ آئے گا کہ بہت سے لوگ والدین جن کے حیات ہوتے ہیں بڑی خدمت کرتے ہیں، لیکن انتقال کے بعد یہ لوگ عاق ہو جاتے ہیں. باپ کی قبر، والدین کی قبر کے اوپر نہیں جا رہے ہیں، اور ان کو دعائے خیر میں یاد کرنا بھول گئے، تلاوت قرآن ان کے لیے نہیں کر رہے، ایسی نسین منسیہ کر دیا ان کو. تو موت سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں. زندگی اور موت دونوں کے اندر ابھی آگے چل کر ہم اس کی ڈویژن بھی بیان کریں گے، کتنے کتنے حقوق اس سلسلے میں موجود ہیں. تو زندگی اور موت دونوں کے لحاظ سے والدین کا تعلق اس سے بھی نہیں کہ والدین نیکوکار ہوں، فاسق و فاجر ہوں، بدکار ہوں. ہر صورت میں ان کا احترام اور ان کے حقوق کو ادا کرنا ہے. ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بھی 3 چیزیں چھوڑنے کی اجازت نہیں دی. امانت ادا کرنے کی، خواہ نیک آدمی کی ہو بدکار کی، ادا کرنی. عہد پورا کرنے کی، خواہ نیک سے عہد کیا ہو، آپ نے وعدہ کیا ہو کوئی، یا بدکار سے کیا ہو، وعدے کو پورا کریں. ماں باپ کے ساتھ احسان و نیکی کرنے کی، خواہ وہ نیک ہو یا بد، ہر صورت میں آپ کو ان کے حقوق کو ادا کرنا ہے، ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے. یعنی اسلام کا حکم ہے. آپ یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی وہ بھی تو ہمارے ساتھ اتنا ظلم کر رہے ہیں، وہ بھی تو ہم دیکھیے انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، ان کی برائیاں گنوا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں اسلام کا حکم ہے، خواہ وہ نیکوکار ہوں یا بدکار ہوں، یہ آپ کا میٹر نہیں ہے. وہ تو اگر بدکار بھی ہیں، برے ہیں، فاسق و فاجر ہیں، وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن آپ کو ان کے حقوق کو ویسے ہی ادا کرنا ہے. ایک چیز جو ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ زندگی کی لذت ماں و باپ کی خدمت کرنے میں. یہ لوگوں نے واقعتاً اس بات کو جو اس پر عامل ہیں اور ان کی زندگیاں نظر آتی ہیں کہ جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، ان کے بہت عزت و احترام، ان کے تمام حقوق کو ادا کرنا، ان کی یہ زندگی بھی بہت ہی لذت انگیز گزرتی. یعنی اس کے مقابلے میں بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جناب وہ والدین کے نافرمان ہیں. ویسے بظاہر آپ کو لگے گا کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس کچھ دنیاوی طور پر پیسہ ہو، لیکن لذت زندگی ان کے پاس نہیں. ایسی مشکلات میں، پریشانیوں میں، خلفشار میں، نفسیاتی امراض میں، یعنی ہر وقت دماغ ان کا کسی نہ کسی جھمیلوں میں، زندگی کے بکھیڑوں کے اندر جو گرفتار رہتے ہیں. جو ہم لوگ فقط کیا کرتے ہیں کہ دولت کے ذریعے بس ترازو ہم نے پکڑا ہوا، اسی کو ہم نے معیار بنایا ہوا ہے. ضروری نہیں ہے کہ کسی کے پاس دولت بہت زیادہ ہو تو اس کے پاس لذت زندگی بھی ہو. تو لذت زندگی ان افراد کے پاس ہوتی ہے کہ جو والدین کی بہت زیادہ خدمت گزار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نیکی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے دل کو رنجیدہ نہ کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہ اصل دیکھا جائے تو ان کی زندگی، چاہے ہو سکتا ہے ان کے پاس ظاہری طور پر اتنی دنیاوی مال و دولت نہ بھی نظر آئے، لیکن ایک لذت زندگی ضرور نظر آئے گی. تو یہ خصوصیت کے ساتھ ایک بات کہی گئی ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ ماں کی خدمت سے جنت تو مل جاتی ہے، مگر جنت کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب باپ کی عزت کی جائے. یعنی یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. ہم یہ نہیں کر سکتے، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ جناب اپنی محبتوں کا اور فرما برداریوں کا پلڑا ہم ایک طرف ڈال دیتے ہیں. مثلا باپ کے خلاف ہو گئے، ماں کے ساتھ ہو گئے، ماں کے ساتھ مخالف ہو گئے تو باپ کے ساتھ ہو گئے. ایسا نہیں، دونوں کے بالکل دونوں کو برابر سے راضی کرنا ہے. کتنے استفتاءات فقہی احکام شاید ہم اگلی نشست میں بیان کریں کہ جس کے اندر یعنی ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ کبھی کسی کی دونوں میں سے ایک کی مخالفت بھی کرنا پڑتی ہے، تب بھی مہاراجہ کہتے ہیں کہ بہرحال اس طرح سے کی جائے کہ کسی کی توہین نہ ہو، دل آزاری نہ ہو. اور ظاہر بات تو حق والی بات ہی ماننا ہوتی ہے، لیکن یہ کہ دونوں ہی کے حقوق کو ادا کرنا پڑے گا، اپنا پلڑا ایک طرف نہیں ڈال سکتے.